بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے نتائج۔ اس سے پہلے ہم دو غزوات کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، ایک غزوہ احزاب اور اس کے بعد پیش آنے والا غزوہ بنو قریظہ، جسے غزوہ احزاب کا تتمہ یا اسے مکمل کرنے والا پڑھا سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طور پر ہم پہلے غزوہ بنو قریظہ کا خلاصہ دہرائیں گے کہ پچھلے 3 اسباق میں ہم نے بنو قریظہ کے حوالے سے کیا کچھ پڑھا۔ ہم نے یہ عرض کی کہ غزوہ بنو قریظہ جو تھا یہ غزوہ بنو احزاب کا ہی تتمہ تھا، اسی کو مکمل کرنے والا تھا، کیونکہ غزوہ احزاب کے بعد مسلمان اللہ رب العزت کے حکم سے غزوہ بنو قریظہ کے لیے نکلے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے مسلمانوں کی ابتدائی تیاریاں اور روانگی کے حوالے سے کچھ پڑھا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ بنو قریظہ کی جرم کس نوعیت کا تھا اور انہوں نے غداریاں کس طریقے سے کی تھی میثاق مدینہ اور بعد کے والے میثاق کی روشنی میں، چونکہ ان کی ڈبل ذمہ داری بنتی تھی، تو انہوں نے ذمہ داری ادا کرنے کے بجائے غداری کس طور پر کی، جس کی وجہ سے ان کا جرم کس قدر سنگین ہو گیا تھا۔ اور جب ان کا جرم ثابت ہو گیا تو مسلمان ان کی طرف گئے، ان کی طرف اقدام کیا، نتیجتاً بنو قریظہ والے اپنے قلعوں میں گھس کر بند ہو کر بیٹھ گئے، اور جب ایک طویل عرصے تک قریباً 1 مہینے تک یہ قلعہ بند رہے تو پھر خود عاجز اور تنگ آ گئے، اور تنگ آ کر مختلف ہیلے بہانے بھی کیے، ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے، لیکن ان کی جب ایک نہ چلی تو انہیں قلعوں سے اترنا پڑا اور مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس وقت انصار صحابہ میں سے اوس کے لوگوں نے بنو قریظہ کی سفارش بھی کی۔ اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسیوں میں سے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ان کا فیصلہ کر دیا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اوسی ہیں جو بنو قریظہ کے حلیف ہیں، لہذا سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہی فائنل ہوگا، وہی ان کے بارے میں حتمی ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت سعد نے ان کے تمام مردوں کو قتل کرنے کا اور بقیہ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت سعد کے فیصلے کی تائید فرمائی۔ یوں بنو قریظہ کے لڑاکا مرد، جنگجو مرد قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور ان کی شہادت کا بھی بڑا ایک ایمان افروز واقعہ ہے، وہ بھی ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھا، اور آخر میں ہم نے غزوہ بنو قریظہ پر مختصر سا تبصرہ پڑھا تھا۔ یوں 3 اسباق پر مشتمل غزوہ بنو قریظہ کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر مکمل ہوا۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف، جس کا عنوان ہے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق سے حاصل ہونے والے چند نتائج۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کو اسلامی تاریخ کے اندر بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، جو مسلمانوں کی عسکری حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے، اور مدینہ کے دفاع کے سلسلے میں جو کچھ مسلمانوں نے قربانیاں دی اور جو کچھ مسلمانوں نے نت نئے انداز جنگ اختیار کیے، اس غزوے کے اندر مسلمانوں کی یہ ساری کی ساری عسکری حکمت عملیاں بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں انتہائی بہترین نتائج ثابت ہوئے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پوری ایک سورت اس کے حوالے سے نازل فرمائی، جس کا نام ہی غزوہ احزاب رکھا گیا۔ اس میں خاص طور پر یہ آیت یہاں پر قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یوں غصے میں بھرا ہوا واپس کیا کہ انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا، اور مسلمانوں کو لڑنے کی نوبت نہ آئی، یعنی مسلمانوں نے تدبیر اور عسکری حکمت عملی یوں اختیار کی تھی کہ دو بدو اور دستہ گریبان ہو کر لڑنے کے بجائے ایک حکمت عملی کے ذریعے سے یہ جنگ گویا مسلمانوں نے جیت لی، اور کفار جو تھے وہ ناکام اور نامراد واپس لوٹے، اور سارا کا سارا ختم ہوا ان کا غرور، تکبر، سب کچھ۔ پھر اس میں قریش مکہ اور دیگر قبیلوں پر مشتمل متحدہ لشکر کا مدینہ منورہ آنا، اور قریش کے اتحادیوں کا بالکل مدینہ کی سرحد پر پہنچ جانا۔ پھر آگے بڑھ کر ان کا مسلمانوں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا سکتے تھے کہ درمیان میں خندق حائل تھی، لیکن انہوں نے مسلمانوں کا آگے بڑھ کر محاصرہ کر لیا۔ یہ سارے کے سارے قریشی اور ان کے اتحادیوں کے اقدام کفار کی جارحیت کا واضح ثبوت تھے، لیکن اس مرتبہ نہ صرف قریش بلکہ ان کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی ان کے اتحادی تھے وہ سارے کے سارے رسوا ہوئے، اپنے مقاصد میں بری طریقے سے گویا ناکام ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دوسرے سے وہ بدزن ہونے لگے۔ غطفانی جو ہے وہ قریظہ والوں کے بارے میں خدشات میں مبتلا ہو گئے، قریشی جو تھے وہ غطفانیوں کے بارے میں طرح طرح کے اوہام میں وہم میں مبتلا ہو گئے۔
بنو قریظہ والے یا قریش کے بارے میں عجیب غریب باتیں سوچنے لگے، تو یوں عالم کفر کی گویا سارے کے سارے ایک دوسرے سے بدگمان ہونے لگے، طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اور ان کے اتحاد پر ایسی چوٹ اور قدغن لگی کہ آئندہ دوبارہ انہیں کبھی مسلمانوں کی طرف یوں حملہ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی، اور نہ آئندہ دوبارہ ان کا یوں اتحاد قائم ہو سکا۔ تو اس طور پر ان کے اتحاد کا شیرازہ بھی بکھر گیا اور یہ ایک دوسرے سے بدظن اور بدگمان ہو کر واپس لوٹے۔ اسی طریقے سے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کو ہم اس طور پر بھی اہم ترین سمجھتے ہیں اپنے نتیجے کے اعتبار سے کہ قریش مکہ کو غزوہ بدر کے اندر بھی اور غزوہ احد کے اندر بھی بری طریقے سے شکست ہوئی تھی، اور اب یہ جو غزوہ ہوا تھا غزوہ احزاب، جس میں ظاہری طور پر یہ سارے کے سارے 100% امکانات یہی تھے کہ مشرکین قریش اور جو قبائلی ہیں وہی جیتیں گے، لیکن اس مرتبہ بھی عملی طور پر گویا کفار کو ہی شکست فاش ہوئی اور یہ بالکل بری طریقے سے ہار گئے۔ اور حالانکہ اس مرتبہ یہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، تیاری میں بھی زیادہ تھے، اور ان کے لیے صرف کام گویا اتنا تھا کہ انہوں نے صرف گرفتاریاں کرنی تھی مسلمانوں کو جا کر، کیونکہ کہاں تو 25,000 تک کا لشکر اور کہاں صرف 3,000 مسلمان، کوئی تعداد کا جوڑ تھا ہی نہیں۔ پھر انہیں متعدد قسم کے قبائل کی مدد بھی حاصل تھی، انتقامی رویے بھی ان کے اندر جوش مار رہے تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود یہ کامیابی حاصل نہ کر سکے، جس سے ان پر مسلمانوں کی طاقت واضح ہو گئی اور وہ مکمل طور پر معروب ہو گئے۔ بلکہ نہ صرف یہ آنے والے لوگ جنگجو معروب ہو گئے، بلکہ مسلمانوں کی طاقت اور رعب کا سکہ سارے کے سارے عرب نے تسلیم کر لیا گیا، مان لیا گیا کہ مسلمان جنگوں میں تو مہارت رکھتے ہی رکھتے ہیں، عسکری ایسی ان کے اندر حکمت عملیاں ہیں، ان کے پاس ایسی پالیسیاں ہیں کہ یہ دور بیٹھے بھی دشمنوں کے سر کو قلم کر سکتے ہیں۔ یوں کفار کی سارے کے سارے لوگوں کی، خاص طور پر تو ان کی جو جنگ میں آئے تھے، اچھی خاصی رسوائی ہوئی، اور سارے کے سارے عرب نے، چونکہ اس سے پہلے یہ بہت زیادہ معرکہ خیز قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ عرب میں ان کی ٹکر کا کوئی نہیں، ان کے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن مسلمانوں نے یکے بعد دیگر کئی جنگوں میں ان کو ہرایا، جس کے بعد ان کی طاقت کا سارا غرور ٹوٹ گیا اور وہ بت پاش ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سب پر واضح ہو گیا کہ دیکھیں مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا، مسلمان خندق چھوڑ کر بھاگے نہیں تھے، مسلمان گھبرائے نہیں تھے، حالانکہ بنو قریظہ پیچھے سے حملہ کر رہے تھے، دیگر کفار آگے سے حملہ کر رہے تھے۔ اس سب کے باوجود بھی بالآخر محاصرہ انہی قریشیوں نے، انہی قبائلیوں نے کیا، اور یہ محاصرہ ختم کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ در حقیقت جنگ یہی ہارے تھے، لہذا یوں سارا کا سارا ملا کر یہ کہ کفار کی اچھی خاصی رسوائی اور اس میں ہزیمت ہوئی ان کی۔ پھر یہود کی غداری کے نتیجے میں ان کا بھی انجام تک پہنچنا مسلمانوں کے حق میں انتہائی مثبت ثابت ہوا۔ جنگ خندق کے موقع پر یہودی قبیلہ جو تھا بنو قریظہ، اس نے غداری کی تھی، غداری کے جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ پھر جب جنگ مکمل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان کی طرف گئے، اقدام کیا اور ان کے جو قلعے وغیرہ تھے ان کا محاصرہ کر لیا، جس سے مجبور ہو کر بنو قریظہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث مقرر کیا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق تمام لڑاکا مرد یہودیوں کے قتل کر دیے گئے۔ اس طریقے سے مسلمان کو یہودیوں کی یہ ریشہ دوانیاں جو تھی ان سے نجات مل گئی، تمام سازشوں سے محفوظ ہو گئے۔ آستین کے سانپ جو بنے ہوئے تھے جن سے ہر لمحے خدشہ اور خطرہ تھا کہ کب ڈس لیں، کب نقصان پہنچا دیں، اس کے حوالے سے مسلمان مطمئن ہو گئے، اور مدینہ میں ان کا وجود جو تھا، وجود ناسور، وہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو گیا۔ اب کم از کم داخلی طور پر مسلمان مستحکم تھے، خود اعتماد تھے کہ جب ہم بیرونی کسی فتوحات پر کسی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ غزوہ احزاب کی طرح کہیں داخلی طور پر مسلمانوں کی بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی نقصان نہ ہو۔ تو یہ اور اس طرح کے بہت سارے نتائج غزوہ بدر سے حاصل ہوئے۔ غزوہ خندق کی کفار کی ذلت اور رسوائی کا باعث ہوئی، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے جو محاصرہ کیا تھا وہ ان کی ذلت کا ہی باعث بنا، اور اس طرح کے مختلف اسباب تھے۔ تو یہاں پر جا کر الحمدللہ ہمارے یہ چند جو دروس ہم نے نتائج ذکر کیے یہ پایہ تکمیل کو پہنچے، مکمل ہوئے۔ ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ غزوہ احزاب جو تھا اس میں خندق کھودنا مسلمانوں کی عسکری حکمت عملی کا واضح ثبوت تھا، اور اس غزوے کے اندر کفار کو عبرتناک قسم کی شکست ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئندہ کے لیے کبھی یہ جنگ کے لیے یوں متحد ہو کر اور اتنے بڑے عسکری میدانوں میں
نہیں آئے بلکہ ہمیشہ کے لیے پیچھے رہے۔ پھر کفار کی شکست بھی ہوئی اور کفار کے جو قبائل وغیرہ تھے جنہوں نے اتحاد کیا ہوا تھا وہ آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئے، اور اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ دوبارہ ان کو اتحاد قائم کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی طاقت کا سکہ تمام عرب پر جم گیا اور سب لوگوں نے ان کی عسکری مہارت کو جان لیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمان اپنے بدترین دشمن یعنی یہودیوں سے جان چھڑانے میں کامیاب ہوئے۔ یہودی اپنے انجام بد کو پہنچے اور مسلمانوں کو راحت ملی۔ اس طریقے سے گویا کفار کی اس غزوہ کی بدولت رسوائی در رسوائی ہوئی۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلے کسی درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔